نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما اور ہم نے فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں اور بغیر روک ٹوک کے جہاں سے آپ کا جی چاہے کھائیں ولا تقربا هذه الشجرة اور اس کے درخت کے قریب نہ جانا فتکونا من الظالمین ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه بس ان دونوں کو شیطان نے لغزش دی اور انہیں وہاں سے نکال دیا جہاں وہ رہتے تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے فرمایا نیچے اتر جاؤ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جب پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتے نہ بتا سکے اور جناب آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتا دیں۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، ارشاد فرمایا اے فرشتوں اب تم سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے تمہارا جی چاہے بغیر روک ٹوک کے جو پھل کھانا چاہو، جو چیز کھانا چاہو، جنت کی جو نعمت استعمال کرنا چاہو اجازت ہے، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ایک تو اس چیز کو بیان فرمایا کہ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت سے جو مردود ہوا اس کا قصور کیا تھا، نافرمانی اس نے کی، قصور کیا تھا؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ پہلا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہے، جس کو ابلیس شیطان کہا جاتا ہے، اس کا قصور یہ تھا اس نے تعظیم نبوی سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا فاخرج منہا، پھر یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ تو معلوم ہوا اس کی ساری عبادتیں ایک طرف، سجدے ایک طرف، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے نبی کی تعظیم کا اس نے انکار کیا، پروردگار عالم نے اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ دے ماری اور فرمایا یہاں سے ذلیل ہو کے نکل جا۔ تو پہلا سبق قرآن نے جو ہمیں دیا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے، وہ یہ دیا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت اسی کی قبول ہے جو اس کے پیاروں کی تعظیم کرتا ہے۔ اگر اس کے پیاروں کی تعظیم نہیں کرتا، لاکھوں سال کا عبادت گزاری کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کی عبادت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے پیاروں کی تعظیم اور محبت کتنی ہے دل میں۔ تو جس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا اس کا یہ حشر ہوا، اور جو ان کی تعظیم کا انکار کرے، جو آدم علیہ السلام کے بھی امام ہیں اور جو آدم علیہ السلام کے باعث تخلیق آدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو ان کی تعظیم کا انکار کرے یا ان کا ذکر سن کے جسے سکون نہ آئے بلکہ وہ یہ کہے کہ انہیں تو اس کے سوا کچھ آتا ہی نہیں یا یہ حد سے بڑھا دیتی ہیں، ایسی باتیں کرنا یہ تعظیم نبوت کے منافی ہے، اور یہ باتیں کرنے والا گویا بتا رہا ہے کہ باقی سب کچھ ہے،
دل تعظیم نبوی اور محبت رسول سے خالی ہے، اور جس کا دل نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اور آپ کی محبت سے خالی ہو، اس کی یہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ حضرت رومی علیہ رحمت کا ایک بڑا پیارا انداز ہے، آپ مسئلہ سمجھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حکایت، کوئی نہ کوئی واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ایک خامد بیوی تھے، اکثر ان میں لڑائی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ جو اس کے گھر کے قریب اس عورت کی جو پڑوسنے تھی، انہوں نے کہا ہر روز تمہارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں ہڈیاں پکاتی ہوں، بڑی اچھی پکاتی ہوں، لیکن یہ شوہر جب بھی آتے سے پسند نہیں آتی اور یہ بہانہ بنا کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تو میں طریقہ ہم سکھاتے ہیں، اس طریقے کے مطابق ہڈیاں بنانا۔ طریقہ بتایا کہ طریقہ تو اسے پہلے بھی آتا تھا۔ اس نے ہڈیاں تیار کی، جب وہ خامد آیا کھانا اس کے سامنے رکھا، پھر وہی مسئلہ، شور شرابہ ہو گیا۔ جب وہ پڑوس میں رہنے والی عورتیں آئیں، انہوں نے کہا آج کیا ہوا ہے؟ آج جو ہم نے سے طریقہ بتایا تھا۔ وہ کہنے لگا کسی سے پوچھ لو کیا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے دال پکانی تھی، مسالے بھی ڈالے، مرچیں بھی ڈالی، نمک بھی ڈالے، لیکن دال ڈالنی بھول گئی، دال ڈالی تھی۔ حضرت رومی علیہ رحمت فرماتے ہیں جو اصل چیز تھی وہ ڈالی نہیں، باقی سب کچھ کر دیا۔ یہ مثال دے کے وہ فرماتے ہیں کہ دین میں جو اصل چیز ہے وہ تعظیم نبوت ہے، وہ نہیں ہے باقی سب کچھ ہے، سجدے بھی ہے، تلاوت بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے تعظیم نبوی، اگر وہ نہیں تو اللہ رب العزت باقی چیزوں کو قبول نہیں فرماتا۔ امام اہل سنت نے بہت پہلے اس چیز کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں ہے، سرکار کے ذکر سے منع کرتے ہیں، فضل کاٹے آپ کے فضائل کا انکار کرتے ہیں، نقص کا جو یہاں رہے، ہمیشہ نظر ان کی معذرت عیب پہ رہتی ہے، کوئی کمی نظر آ جائے، کوئی عیب نظر آ جائے، اور یہ بدبختی کی انتہا ہے۔ عیب وہاں تلاش کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کے سامنے کہنے والے نے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب، یہ وہ محبوب ہیں جو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کی ذات کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مرتب کی ہوں امت رسول اللہ کی۔ مرتب کہتے ہیں بڑا ذلیل، بڑا کمینہ، فرماتے ہیں ایسا کمینہ بھی یہ کہتا ہے میں سرکار کو امتی ہوں۔ ارے امتی سرکار کے ذکر کو سے روکتا نہیں، امتی سرکار کے فضائل کا انکار نہیں کرتا، اور امتی کو محبوب کی ذات میں عیب نظر نہیں آتا، بلکہ امتی کی زبان جب بھی کھلتی ہے اپنے محبوب کی تعریف میں کھلتی ہے۔ تو تعظیم نبوی وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور دل میں تعظیم نبوت ہو، پھر اگر عبادت تھوڑی بھی ہو تو اللہ رب العزت اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور عبادتیں بہت زیادہ ہوں لیکن محبت رسول نہیں، تعظیم نبوت نہیں، اللہ رب العزت وہ ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دے گا۔ تو یہاں پہ پروردگار عالم نے جو پہلا سبق ہمیں دیا وہ یہ بتایا کہ میری بارگاہ سے جو سب سے پہلے مردود کر کے نکالا گیا اس کا قصور یہ تھا، عبادتیں اس نے بڑی کی تھی، سجدے بڑے کیے تھے، قصور یہ تھا کہ اس نے تعظیم نبوت سے انکار کیا تھا۔ اور دوسرا پروردگار عالم نے یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا، فرمایا جہاں سے مرضی ہے کھاؤ، ایک درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس کے قریب چلے گئے تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، آج کل بے باکی کا دور ہے، جو جس کا جی چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں بھی اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوع درخت سے پھل کھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں غیر تلاوت میں، تلاوت کے بغیر اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت حرام ہے۔ گناہ تو تھا ہی نہیں، نافرمانی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فناسیہ، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں ان کا ارادہ نہیں پایا، یہ بھول گئے تھے، اور بھول گیا اگر کوئی چیز ہو جائے تو وہ تو معاف ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تلاوت کے بغیر اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی یا گناہ کی نسبت کرنا یہ حرام ہے، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ آئمہ دین نے جو دین کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں
انہوں نے تصریح فرمائی، یہ وضاحت فرمائی ہے، ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا ہے کہ ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا جو معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی یا نافرمانی کی نسبت کرے گا۔ ارشاد فرمایا بلا تقربا، قریب نہ جانا۔ آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب بھی نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل کام کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہو، اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے کہ بچہ ہے کہیں ایسا نہ چڑھ جائے اور گر جائے اور زخمی ہو جائے۔ اسی طرح بہت سے کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے ہو سکتا ہے اس چیز کا ارتکاب کر بیٹھے جس کی شریعت منع کرتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کو قبرستان جانے میں اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ اگر جو بعض علماء نے اجازت دی ہے، وہ کہتے ہیں بڑی عمر ہے، عمر رسیدہ ہے، پردے کا اہتمام کر سکتی ہیں اور وہاں جا کے وابیلا نہیں کرتی، تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے، لیکن جوان عورتوں کے جانے سے منع کیا گیا۔ اور قرآن حکیم نے دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہے، کیا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب جن سے انسان اس برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایسی تصویر دیکھنا، ایسے مناظر دیکھنا جس سے ذہن گندا ہو جائے اور انسان برائی کے قریب چلا جائے، قرآن حکیم اس سے بھی منع کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا تاکہ انسان نادانی میں، غفلت میں کہیں اس فعل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے خلاف اولا کے کام سرزد ہو جائے۔ یا بھی یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا یہ گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے ایسا شخص کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت اور بے باکی کی دلیل بنا دے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال علماء نے لکھی ہے کہ بادشاہ کے ماں باپ اگر بادشاہ کو ڈانٹے اور یہ دیکھ کر شاہی محلات کے جو خادم ہیں وہ بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو ایسے احمق کا انجام کیا ہوگا۔ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور ہم پر یہی لازم ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگ صرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے سے بشر کی رٹ لگاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ نے خود فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجیے میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تو یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بشر یا تو خالق کائنات نے فرمایا ہے یا انہوں نے بطور تواضع اور انکساری خود اپنے آپ کو بشر کہا ہے، اور یا پھر تیسرا شیطان نے انہیں بشر کہا، چوتھا کسی نے نہیں کہا۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، یہی تین آپ کو ملیں گے، یا انہیں بشر رب نے فرمایا ہے، یا انہوں نے عاجزی اور انکساری کے طور پہ خود اپنے آپ کو بشر کہا ہے، یا پھر شیطان نے انہیں بشر کہا ہے۔ رب خالق و مالک ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں سے خطاب فرمائے، وہ اپنے بندوں کا معبود ہے، مسجود ہے، خالق ہے، خالق کو اختیار اپنے بندے سے جیسے چاہے خطاب فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اگر اپنے بارے میں کہتے ہیں تو یہ ان کی تواضع اور انکساری ہے، لیکن تیسرا جس نے کہا وہ شیطان ہے۔ اب کہنے والا رب تو ہو نہیں سکتا، نبی بھی نہیں ہو سکتا، پھر وہ خود سوچ لے کہ وہ کس کی پیروی کر رہا ہے، کس کی الفاظ نکلے ہوئے وہ اپنی زبان سے نکال رہا ہے۔ بشریت کا انکار نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انہیں لباس بشر میں بھیجا ہے اور بشر بنا کے بھیجا ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے انسان کی ضرورت تھی۔ اگر فرشتے آ جاتے تو ہم ان کی پیروی کیسے کرتے، اتباع کیسے کرتے؟ ہماری رہنمائی کے لیے کسی انسان کی ضرورت تھی،
اللہ رب العزت نے لباس بشری میں بھیجا ہے، بشریت کا جو مطلق انکار کرے وہ شخص کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ نص قطعی قرآن کا انکار کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے محبوب کو جہاں شان بشریت عطا فرمائی ہے وہاں شان نورانیت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو صرف بشریت پہ اصرار اور نورانیت کا انکار یہ بھی کفر ہے، اس لیے کہ وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو ہمارے لیے اب سلامتی کی راہ یہ ہے کہ ہم جب بھی سرکار کا ذکر کریں محض اپنے جیسا بشر کہہ کے نہیں، انہیں افضل البشر کہیں، انہیں سید البشر کہیں۔ وہ خود فرمائے تو یہ ان کی تواضع ہے، یہ ان کی انکساری ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد کبھی کسی صحابی نے سرکار کو اپنے جیسا بشر نہیں کہا، بلکہ انہوں نے جب بھی سرکار کو مخاطب کیا ہے یا رسول اللہ کہا ہے، یا حبیب اللہ کہا ہے، یا نبی اللہ کہا ہے، پیارے پیارے القاب کے ساتھ اور پیارے پیارے الفاظ کے ساتھ سرکار کو یاد کیا۔ کسی صحابی نے آپ کو اپنے جیسا بشر نہیں کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے شان بشریت عطا فرمائی ہے، لیکن وہ عام انسانوں جیسی نہیں۔ اور یہی آیت مبارکہ آپ کی اس شان کو بیان بھی فرما رہی ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ کس چیز میں؟ ظاہر نبی اور امتی برابر نہیں ہو سکتے، نہ فضائل میں، نہ کمالات میں، نہ باقی چیزوں میں۔ تو کس چیز میں سرکار نے فرمایا میں تم جیسا ہوں؟ خدا نہ ہونے میں تم جیسا ہوں۔ اس آیت میں یہ مسئلہ کے بیان ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ تم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان فرما دیں میں تم جیسا بس بشر ہوں۔ اور آگے اپنی شان بے مثلی کا ذکر بھی ہے، لیکن یاد رکھنا مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ یوحا الیہ، میں صاحب وحی ہوں اور تم صاحب وحی نہیں۔ یہ تمہارے اور میرے درمیان فرق ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے اور تم پہ وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو اب یہ میری شان بے مثلی ہو گئی ہے کہ میں بشر ہوں لیکن تم جیسا نہیں ہوں۔ اور انسان تم جیسا ہونے میں کس چیز میں تم جیسا ہوں؟ انما الہکم الہ واحد، اس چیز میں تم جیسا ہوں کہ تم بھی خدا نہیں ہو، میں بھی خدا نہیں ہوں، میں بھی اس کا بندہ ہوں، تم بھی اس کے بندے ہو۔ تو خدا نہ ہونے میں تم جیسا ہو۔ باقی رہ گیا عام انسانوں جیسا نبی کو کہنا یا گمان کرنا، یہ تو بہت بڑی نادانی والی بات ہے۔ اور یہ گمراہی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا جو کہ انسان ہے، بشر ہے۔ وہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، میں آگ سے بناؤں، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں افضل ہو کے اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو خدا نہ ہونے میں وہ ہم جیسے، ہم بھی خدا نہیں، وہ بھی خدا نہیں۔ اور جس آیت نے شان بشریت کو بیان کیا اسی نے شان بے مثلی کو بھی بیان کر دیا کہ نبی وہ ہوتے ہیں جو صاحب وحی ہوتے ہیں اور ہم وہ ہیں، ہم پہ کوئی وحی نہیں اترتی، وہ ہم جیسے کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرمایا کہ آپ اگر چلے گئے فتکونا من الظالمین، آپ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان کے معصوم ہونے پہ بہت سے دلائل ہیں۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، مخلص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ اعتراف قرآن مجید نے خود بیان فرمایا، اس نے خود کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا کہ اے رب تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ خود اس نے اقرار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان کا دور فریب نہیں چلتا، ان سے گناہ، معصیت، نافرمانی یا کفر کرا دے شیطان یہ کام نہیں کرا سکتا۔ دوسری دلیل یہ ہے گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے قابل ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے۔ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا
تو پھر ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر ہوگا وہ پھر فرشتوں سے افضل نہیں لیں گے، تو یہ دلائل ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے معصوم ہونے کے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے۔ کون سے کلمات تھے؟ آپ نے اپنی دعا میں یہ عرض بھی کی تھی، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بھی آپ نے دعا کی، اور اسی کے ساتھ یہ روایت بھی ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، عرصہ دراز تک وہ پریشان رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم آپ نے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا، دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار عالم جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پائے میں لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرے اسم گرامی کے ساتھ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی دیکھا تو میں جان گیا کہ جنہیں تو نے اپنے نام کے ساتھ جن کے نام کو ملایا ہے ساری مخلوق میں وہ تجھے سب سے بڑھ کے محبوب اور پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم آپ نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ نے ان کے وسیلے سے دعا کی ہے، میں ان کے وسیلے سے تمہاری دعا قبول کرتا ہوں اور تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت احادیث کی کئی کتابوں میں ہے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلے سے دعا میں یہ کہنا بحق فلاں یا بجائے فلاں، ان الفاظ سے دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے یہ حق عطا فرماتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ اسی طرح کا حق صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ رب اسے جنت میں داخل کرے۔ آیت میں توبہ کا لفظ ہے، یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا اور بندے کی توبہ قبول کرنا۔ اور یہی لفظ جب بندے کے لیے آئے تو اس کا مفہوم اور ہے، توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، بندے کے لیے آئے تو بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ گناہ سے رک جانا، یہ نہیں گناہ بھی کرتے جاؤ زیادہ توبہ بھی کرتے جاؤ، آج ہمارے یہاں یہ مصیبت ہے، لوگ وہ برائی بھی نہیں چھوڑتے اور استغفر اللہ بھی کہتے رہتے ہیں۔ تو پہلی چیز گناہ سے رک جانا، دوسری گناہ پر شرمندگی ہونا، اور تیسرا گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر گناہ کی تلافی ہو سکتی ہے تو وہ بھی ضروری ہے، جیسے کسی نے اگر نمازیں چھوڑی ہیں اس کے لیے توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے، یہی نمازیں نہ ادا کر ویسے توبہ کرتا رہے۔ اسی طرح اگر کسی نے دوسرے کا مال چوری کیا، غصب کیا،
رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں توبہ توبہ کرتا رہے اور مال اس طرح دعائیں رکھے، اس طرح توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کے طور پہ یہ واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطائے اجتہادی ہوئی انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور ہمیں سبق دیا تم بھی آدم کی اولاد ہو، گناہ ہو جائے اپنے جد امجد کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً بارگاہ الہی میں توبہ کرو. جب سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. قرآن نے دونوں طرز عمل ہمارے سامنے رکھے. شیطان نے گناہ کیا اور اس پہ اکڑ گیا، ڈٹ گیا اور پھر آگے سے حجتیں پیش کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مردود بنا کے اس کو نکال دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، فوراً انہوں نے ندامت اور شرمندگی محسوس کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی. پروردگار عالم نے توبہ قبول فرمائی اور بندے کو اپنی بارگاہ کا قرب بھی عطا فرمایا. اب ہمارے سامنے دونوں طرز عمل ہیں. اگر گناہ کر کے ہم ڈٹ جائیں، اکڑ جائیں اور اپنے گناہوں کی شرمندگی اور ندامت کے بغیر ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، بلکہ اس کو معاذ اللہ جائز ثابت کرنے کے لیے ہیلے باتیں تلاش کرتے رہیں، یہ شیطانی فعل ہے اور شیطان اسی عمل سے مردود بارگاہ الہی ہوا ہے. اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سچی توبہ کر لے، پروردگار عالم بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.